سورہ سجدہ قرآن مجید کی وہ سورہ ہے جو 21ویں سپارے کے اندر موجود ہے، اور یہ وہ بابرکت سورہ ہے جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول مبارک تھا کہ جب بھی آپ آرام کرنے کے لیے، سونے کے لیے آپ لیٹا کرتے تھے تو آپ سورہ ملک کی اور سورہ سجدہ کی تلاوت فرما کے آپ آرام فرمایا کرتے تھے۔ اور دوسری روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے مغرب اور عشاء کے درمیان سورہ سجدہ کی تلاوت کی تو گویا اس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا، اور آپ کو پتہ ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی عبادت ایک طرف اور لیلۃ القدر کا قیام ایک طرف ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آپ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی رات میں سورہ سجدہ، سورہ یاسین، سورہ انبیاء اور سورہ ملک کی تلاوت کرے گا تو یہ سورتیں اس شخص کے لیے نور ہوں گی اور شیطان سے بچاؤ کا سامان پیدا کریں گی، اور ان 4 سورتوں کی تلاوت کرنے والے کے درجات قیامت تک اللہ رب العزت بلند فرماتے رہیں گے۔ یہ اتنی عظمتوں، اتنی برکتوں والی سورتیں ہیں۔ حضرت خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ سجدہ قبر میں اپنے صاحب کی طرف سے تکرار کرے گی، کہے گی الہی اگر میں تیری صورت ہوں، تیرے قرآن کے اندر موجود ہوں تو میری شفاعت اس شخص کے حق میں قبول کر لے، اگر میں تیری کتاب کی صورت نہیں ہوں تو مجھے اس سے ہٹا لے، اور پرندے کی طرح اپنے بازو پھیلا لے گی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی۔ اللہ پاک اس سورہ کی سفارش کو قبول کریں گے، اور وہ شخص جو اس کو پڑھنے والا ہوگا اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرما دیں گے۔ حضرت خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ آپ سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت کیے بغیر نہیں سویا کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ عذاب قبر سے محفوظ ہو جائے تو اس کے لیے یہ صورتیں اکثیر کا درجہ رکھتی ہیں، اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہماری سفارش کریں تو یہ صورتیں سفارش کرنے والی ہیں، عذاب قبر سے نجات دلانے والی ہیں۔ حضرت مسیب بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سورہ سجدہ اس شان سے تشریف لائے گی کہ اس کے 2 بازو ہوں گے، اور وہ اپنے تلاوت کرنے والے کے سر کے اوپر آ کے سایہ فگن ہو جائے گی، یعنی اس کو سایہ مہیا کرے گی، اور کہے گی اے فرشتوں اس کے خلاف تو کوئی کارروائی نہیں ہے، اس کے خلاف تو کوئی چارہ جو نہیں ہے، اس کو مت پکڑو، اسے چھوڑ دو، اس نے میری تلاوت کی ہے، اللہ نے میری تلاوت کی برکت سے، میری سفارش سے اس کو آج سایہ بھی عطا کر دیا ہے، عذاب قبر سے بھی محفوظ کر دیا ہے، اور اس کی بخشش بھی اللہ رب العزت نے فرما دی ہے۔ سورہ سجدہ کی ایک خاصیت جو علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ سورہ غلبہ کے لیے اور اصول عزت کے لیے اکثیر کا درجہ رکھتی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی جگہ پہ ملازمت کرتا ہے، جاب کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، اور اس کے جو افسران ہیں ان کا رویہ اس شخص کے ساتھ اچھا نہیں ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ اس شخص کو چاہیے کہ نماز فجر کے بعد سورہ سجدہ کی ہر روز 3 مرتبہ تلاوت کرے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ اس صورت کی برکت سے اس کو وہاں غلبہ بھی عطا فرمائیں گے، عزت بھی عطا فرمائیں گے، اور اس کے جو افسران ہیں ان کا رویہ بھی اس بندے کے ساتھ نہایت عمدہ اور اعلیٰ ہو جائے گے سورہ پاک کی برکت سے۔ اسی طرح اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ اس نے اپنے علاج کے لیے بے تحاشا دوائیاں کھا لیں، بے تحاشا چیک اپ کروا لیے، لیکن کسی طرح اس کو شفا نہیں مل رہی، تو اس کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ وہ اس طرح کرے کہ سورہ سجدہ کو ہر روز 3 مرتبہ پڑھ کے پانی کے اوپر دم کر کے اس مریض کو پلائے کہ جس کو کسی صورت میں شفا نصیب نہیں ہو رہی، تو اللہ اپنی سورہ کے صدقے میں اس بندے کو ہر طرح کی بیماریوں سے شفائے عاجلہ کاملہ مستمرہ نصیب فرمائیں گے، اور اللہ رب العزت اس بندے کو ان دوائیوں سے بھی چھٹکارا عطا فرما دیں گے اور ان بیماریوں سے بھی اس کو چھٹکارا عطا فرما دیں گے۔
اگر کسی شخص کا مکان کا مسئلہ ہے، زمین کا مسئلہ ہے اور دکان کا لڑائی جھگڑا کسی کے ساتھ چل رہا ہے اور کسی صورت میں وہ اس اپنے حق کو دوسرے سے وصول نہیں کر رہا یا نہیں کر سکتا، تو اس کو چاہیے کہ 21 روز تک اس سورت کو بعد از نماز عشاء 11 مرتبہ تلاوت کرے۔ تو اس تلاوت کرنے کے صدقے اللہ پاک اس کے مخالفین سے اس کو نجات عطا فرمائیں گے اور اس کا یہ جو مکان، دکان یا زمین والا مسئلہ ہے اس کو حل فرمائیں گے۔ تو قرآن مجید پڑھنے کی بے شمار برکتیں ہیں، اس میں بے شمار عزتیں ہیں، رفعتیں ہیں، راحتیں ہیں۔ تو جب ہم اپنا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑ لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے مسائل کو اللہ اس کی برکت سے حل فرما دیں گے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔